یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ رمضان کے مسائل چل رہے تھے، تو آج انشاءاللہ ہم آپ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ روزے کے کفارے کیا ہیں۔ یاد رکھیے کہ روزے کے 3 کفارے ہیں۔ نمبر 1 غلام آزاد کرنا، نمبر 2 لگاتار 60 روزے رکھنا، اور نمبر 3 60 مساکین کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا۔ کیونکہ اب غلاموں کا دور نہیں، تو لہذا پہلی جو شرط ہے کہ غلام آزاد کرنا وہ تو نہیں ہو سکتی۔ ہاں، دوسرا جو ہے کہ لگاتار 60 روزے رکھنا، تو لہذا اگر کوئی روزے رکھنا چاہے تو وہ لگاتار 60 روزے رکھے تو کفارہ ادا ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی نے 55 روزے رکھے اور پھر ناگا ہو گیا کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی عذر کی وجہ سے، تو اب وہ جب دوبارہ روزے رکھے گا تو اس کے یہ 55 روزے شمار نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ شرط یہ تھی کہ لگاتار 60 روزے رکھنا۔ لہذا اب وہ شروع سے روزے رکھے گا۔ لیکن اگر عورت نے روزے رکھنا شروع کیے اور بیچ میں اسے حیض آ گیا تو اس کے یہ ناگے شمار کیے جائیں گے۔ اگر اس نے 10 روزے رکھے تھے اور بیچ میں حیض آ گیا تو اب جب وہ حیض اس سے منقطع ہوگا اور وہ پھر روزہ رکھے گی تو وہ 11واں شمار ہوگا۔ یوں وہ 60 روزے مکمل کرے گی تو اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن مرد کے لیے یہی ہے کہ وہ ناغا نہیں کر سکتا، یعنی لگاتار 60 روزے ہی رکھنے ہوں گے۔ اگر ایک ہی رمضان کے روزے بہت سے کفارے ہیں، یعنی پہلے ایک روزے میں قضا کفارہ لازم ہوا، پھر روزہ کا قضا کفارہ لازم ہوا، اسی طرح 2 3 4 ہیں، تو ایک کفارے سے وہ چاروں ادا ہو جائیں گے۔ یعنی کسی نے اگر ایک کفارہ ادا کیا، لگاتار 60 روزے رکھے یا 60 مساکین کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، تو اس ایک کفارہ ادا کرنے سے وہ چاروں ادا ہو جائیں گے۔ لیکن اگر کسی نے کفارہ ادا کر لیا اور اس کے بعد پھر اس پر قضا کفارہ لازم ہوا، تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلے جو کفارہ ادا کیا تھا وہ اس کے لیے بھی کفایت کرے گا، نہیں، بلکہ اس کے لیے دوبارہ وہ کفارہ ادا کرے گا۔ اسی طرح اگر الگ الگ رمضان کے روزے تھے، یعنی پچھلے رمضان میں ایک کفارہ لازم ہوا تھا اور اس رمضان میں ایک کفارہ لازم ہوا، اب وہ چاہتا ہے کہ ایک ہی کفارے سے دونوں ادا ہو جائیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ دونوں کے لیے الگ الگ ہی کفارہ دینا ہوگا۔ لہذا یہ اس صورت میں کہ ایک ہی رمضان کے 4-5 کفارے ہوں اور وہ ایک کفارہ ادا کرے، تو اس ایک کفارے سے وہ چاروں ادا ہو جائیں گے۔ تیسرا ہے 60 مساکین کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا۔ تو یاد رکھیے کہ جن کو آپ صبح کو کھلائیں گے انہی کو شام کو کھلائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے صبح کسی اور کو کھلایا اور شام کو کسی اور کو کھلایا، کیونکہ دیکھیں شرط یہ ہے کہ 60 مساکین کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا، یعنی ایک ہی کو 2 وقت آپ نے پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہے۔ اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کھانے کے ان کو پیسے وغیرہ دے دیں، 2 ٹائم کے ان کو پیسے دے دیں، یا بہتر یہی ہے کہ اپنے سامنے ہی ان کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں۔ یہ تھا تیسرا کفارہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اس پر ہمیں عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ انشاءاللہ دوبارہ نئے جدید مسائل کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں پھر حاضری کا شرف حاصل ہوگا۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت مرحمت فرمائیے، آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔